اسی طریقے سے بعض مزدور طبقے کے لوگ بھی ایسے ہیں جو ایمان چھوڑ، محنت چھوڑ اور ڈنڈی مارنے والے ہیں، ڈنڈی مارنے والے، یعنی مالک کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 گھنٹے کا کام ہے مگر وہ پورا دن بھر لگا دے گا، پورا دن بھر لگا دے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے ڈنڈی مارنا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے بے ایمانی ہے، اور یہ بھی ایک طریقے سے زیادتی ہے۔ اور مزدوروں کے یہاں بارہا یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ایسے آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو صحیحین کے اندر، یعنی صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، کوئی بھی یہود و نصارہ اگر ایمان لاتا ہے، محمد کریم کے اوپر ایمان لاتا، پہلے وہ یہود و نصارہ تھا مگر اب اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، آپ کی اطاعت کر لی، آپ کے امت میں داخل ہو گیا، آپ کا فرما بردار ہو گیا، تو ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے، ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے۔ دوسرا وہ آدمی، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک آدمی غلام ہے، نوکر ہے، یا پھر کسی کے یہاں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے جیسا کہ ادا کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے، اپنے اس مالک کا جس کے ماتحت وہ کام کر رہا ہے، اور پھر اس مالک کا جو تمام مالکوں کا مالک رب العزت ذوالجلال والاکرام ہے، اگر اس کا بھی حق ادا کرتا ہے تو ایسے تمام خوش نصیبوں کے لیے ڈبل اجر ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے وہ اپنی آخرت ضائع کر رہا ہے، یا اگر وہ مالک ہے مزدور کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، یا پھر وہ آدمی جو مزدور ہے، نوکری کرتا ہے مگر اپنے اوپر اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، پھر ایسے آدمی اللہ کا مجرم ہے۔ اور میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ اگر غداری کسی سے بھی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورین میں، اس کے پیچھے اس کے چوترے میں جو ہے کھوٹا گاڑ کر کے اس پر جھنڈا لگا دے گا اور کہے گا یہی وہ مجرم ہے جس نے غداری کیا تھا، جس نے خیانت کیا تھا، جس نے دغابازی کیا تھا۔ لہذا دونوں طبقے کے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک کے اندر سبق ہے۔